إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے عظیم، سب سے رفیع، سب سے اونچا، سب سے بلند مقام وہ اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد علیہ السلام کو عطا کیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں تھے تو کوئی آپ جیسا نہیں تھا، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے تب قیامت تو آ سکتی ہے کہ دوسرا آپ جیسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، آنکھیں نم تھیں، دل بیدار تھا، آنکھیں سو رہی تھیں، دل جاگ رہا تھا۔ اتانی آتیان، کہ اچانک میرے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے اہوا ہوا، کیا یہی ہیں وہ کہ جن کی جانب ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے نعم ہوا، ہاں ہاں یہی ہیں کہ جن کی جانب ہم کو بھیجا گیا ہے۔ ایک نے سوال کیا، دوسرے نے جواب دیا، اور اس کے بعد ایک ترازو قائم کر لیا گیا۔ پھر ایک ترازو کے ایک پلڑا کے اندر مجھ محمد کو رکھا گیا علیہ السلام، اور دوسرے پلڑے کے اندر عام انسان کو رکھا گیا، وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری رہا۔ پھر ایک کی جگہ دو کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا بھاری۔ پھر دو کی جگہ 10 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری۔ 10 کی جگہ 100 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری۔ 100 کی جگہ 1000 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری۔ پھر 1000 کی جگہ 10,000 کو رکھا گیا، وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری۔ پھر ایک فرشتے نے کہا، جو فرشتے نے کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو فرشتے نے کہا وہی ہمارا ایمان ہے، جو فرشتے نے کہا وہی ہمارا اعلان ہے، جو فرشتے نے کہا وہی نبی علیہ السلام کا مقام، آپ کی عظمت اور آپ کی شان ہے۔ فرشتے نے کہا لو وزنت الدنیا
کلھا لرجھھا، اور کیا ایک، کیا دو، کیا 10، کیا 100، کیا 1000، کیا 10,000، لو وزنت الدنیا کلھا لرجھھا، ساری کائنات کے بادشاہوں کو لیا، حاکموں کو لیا، سخیوں کو لیا، مالداروں کو لیا، اولیاء کو لیا، علماء کو لیا، صوفیاء کو لیا، ساری کائنات کے انسانوں کو لا کر ایک پلے میں رکھ دے، لو وزنت الدنیا کلھا لرجھھا، ساری کائنات مل کر بھی محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے۔ چلے میں یوں بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو، کوئی عام انسان ہوتا ہے نا، عام انسان، میرے جیسا گنہگار انسان، تو مجھ جیسا عام سا گنہگار انسان وہ کسی نیک انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک نیک انسان جو متقی ہے، تہجد کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، سچ جھوٹ کی تمیز کرتا ہے، کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھیے گا وہ کسی دین کے طالب علم کی عظمت کو نہیں پا سکتا۔ دین کا کوئی طالب علم کسی عالم دین کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی عالم دین کسی فقیہ، کسی مجتہد، کسی امام کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ تمام ائمہ کرام، تمام مجتہدین اعظام، تمام فقہاء کرام اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کسی ایک تابعی کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ تمام تابعین مل جائیں تو کسی ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ پھر صحابہ کرام میں سے مہاجرین کی اپنی عظمت ہے، السابقون الاولون کا اپنا مقام ہے، انصار کی اپنی عظمت ہے، لیکن بدر والوں کا اپنا مقام ہے، عشرہ مبشرہ کا اپنا مقام ہے۔ چاروں خلفاء کی عظمت کو پانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ چاروں خلفاء میں سے جو مقام جناب ابو بکر کو ملا وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں۔ تمام صحابہ اگر مل کے آ جائیں نا، مہاجرین و انصار آ جائیں، عشرہ مبشرہ بھی آ جائیں، بدری آ جائیں، احد والے آ جائیں، بیت رضوان والے آ جائیں، تو اللہ کی قسم کسی ایک نبی یا کسی ایک رسول کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے۔ اور قربان چاہیے تمام انبیاء آ جائیں نبوتوں کو لے کر، تمام پیمبر آ جائیں پیمبری کو لے کر، تمام رسول آ جائیں رسالتوں کو لے کر، مہاجرین آ جائیں ہجرت کو لے کر، انصار آ جائیں وفاداریوں کو لے کر، عشرہ مبشرہ آ جائیں اپنی بشارتوں کو لے کر، تابعین آ جائیں اپنی عظمتوں کو لے کر، اولیاء آ جائیں اپنی ولایتوں کو لے کر، ائمہ کرام آ جائیں اپنی امامت و فقاہت کو لے کر، سخی آ جائیں اپنی سخاوت کو لے کر، اور ساری کائنات مل کر آ جائے تو تنہا محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسے ہی تو اللہ نے نہیں نا قرآن مجید میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اس کا سادہ ترجمہ ہے نا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی کیا ہے، بہترین۔ کیوں اللہ نے کہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے کیوں کہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی تو اس امت کا ایک مسئلہ ہے نا، اس امت کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا، اس امت کو علم ہی نہیں کہ ہم ہیں کیا، اس امت کے ذہن اور دماغ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، اس امت کو پتہ ہی نہیں کہ اس امت کے پاس کون سا سودا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہر ملک کے پاس ایک ایکسپورٹ لیول کی چیز ہوتی ہے جسے عالمی منڈی میں بڑے فخر سے وہ ملک پیش کرتا ہے، یا عالمی منڈی کے اندر انٹرنیشنل لیول اور معیار کی چیز ہم تیار کرتے۔ اور آپ سے بڑھ کر اس بات کو کون سمجھتا ہے کہ سیالکوٹ شہر کے اندر ایکسپورٹ لیول کی چیزیں تیار ہوتی ہیں، سپورٹس کے میدان کے اندر، سرجیکل کے میدان کے اندر اور بہت سارے میدان، ایکسپورٹ لیول کی چیز۔ جائیے اس طالب علم کے بات کو لکھ لیجئے، ایک مومن اور مسلمان کے پاس ایکسپورٹ لیول کی چیز جسے وہ عالمی سطح کے اوپر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر پورے فخر کے ساتھ پیش کر سکتا ہے، ایک مسلمان کے پاس ایکسپورٹ لیول کی چیز وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن و حدیث یہ ایکسپورٹ لیول کی چیزیں ہیں۔
کسی عالمی سطح کے اوپر ہم بڑے فخر سے پیش کر سکتے ہیں کہ کائنات کے کسی مذہب و دین کے پاس نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے، نہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام جیسی کسی کے پاس ہستی موجود ہے۔ تورات کو ماننے والے موجود ہیں نا یہودی، اور انجیل کو ماننے والے عیسائی بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ نہیں موجود؟ وہ الگ بات ہے کہ وہ کتابیں بدل چکی ہیں۔ چلے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا یہودیت کو، ہم تمہاری تورات کو ماننے کے لیے تھے، ویسے تو ہم مانتے ہیں جیسے قرآن نے کہا، تمہاری طرح ماننے کے لیے تیار ہیں، ذرا بتلائیے کیا تمہارے پاس اس تورات کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے کہ دنیا کے کسی انسان نے موجودہ تورات پہ عمل کر کے دنیا کے سامنے کو نمونہ پیش کیا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ دنیا عیسائیت سے آپ پوچھیں کہ موجودہ انجیل جو تم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو، چلے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں جس قرآن مجید کی دعوت دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں، کیا میرے پاس اس قرآن مجید کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے؟ میں عالمی سطح پر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر پورے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر، ہر ایک حکم کے اوپر عملی نمونہ میرے پاس جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی شکل میں موجود ہے، کہ جنہوں نے قرآن مجید کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ اور سیرت کو چھوڑا ہے نا یہ انٹرنیشنل اور ایکسپورٹ لیول کی چیز۔ اس لیے اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں پوری تاریخ انسانی کے اندر محمد علیہ الصلاۃ والسلام یہ واحد شخصیت ہیں، یہ واحد انسان ہیں، یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی کو میں نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے۔ آپ حیران نہیں ہوئے؟ چل میں سمجھاتا ہوں آپ کو، یہ ترقی کا دور ہے نا، مووی میکرز موجود ہیں، فوٹوگرافرز موجود ہیں۔ مجھے بتلائیے کہ اس وقت دنیا کا سب سے معروف انسان کون ہے؟ جو امریکہ کا صدر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے نا، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں کا دور ہے، کیا بیان جاری کر رہا ہے، کہاں عشائیہ ہے، کہاں رات ہے، کہاں دن ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، فوٹوگرافرز ہے، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، آلات موجود ہے، ترقی کا زمانہ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جو آج سے 14 دن قبل اس نے ایک دن گزارا، وہ 24 گھنٹے کی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا۔ 1 بجے کہاں تھا، کیا کرتا رہا، 2 بجے کہاں تھا، کیا کرتا رہا، 3 بجے کہاں تھا، کیا کرتا رہا، کوئی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا۔ قربان جائیے، 14 دن نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال قبل زمین کے سینے کے اوپر ایک ہستی تشریف لائی تھی جن کا نام تھا محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کی زندگی کے ہر سال کو، ہر سال کے ہر مہینے کو، ہر مہینے کے ہر ہفتے کو، ہر ہفتے کے ہر دن کو، ہر دن کے ہر گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ان کی زندگی سیرت محفوظ ہے، اور جن کی سیرت محفوظ ہے تمہارے لیے انہی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کہ میں نے تمہیداً یہ بات آپ کی عظمت کے حوالے سے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، جو محبت رسول کے نام پر اور آپ پر ایمان کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے چونکہ آپ کی عظمت کو مان لیا، سب سے عظیم آپ کو مان لیا، لہٰذا آپ پر ایمان کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں بھائی جان، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، لیکن صرف آپ کو اس دنیا کا سب سے عظیم انسان ماننا یہ تو ایمان کا ایک جز ہے، کافی نہیں ہے۔
جہاں تک تعلق ہے آپ کو عظیم ماننے کا، تو آپ کے عظیم ماننے والوں میں انگریز بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، وہ بھی آپ کو دنیا کا عظیم انسان مانتے ہیں۔ وہ مائیکل ہارٹ جس نے دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی ہسٹری کو پڑھا، پھر کتاب کو لکھا، جب اس نے درجہ بندی کی، جب اس نے لسٹنگ کی، جب اس نے نام لکھے، تو سب سے اوپر اس نے کس کا نام لکھا تھا؟ وہ ٹاپ آف دا لسٹ لکھتا ہے کہ محمد علیہ السلام ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے دنیا کے 100 عظیم انسانوں میں پہلا نمبر محمد علیہ السلام کو کیوں دیا؟ وہ مستشرق تھا، اسلام دشمن تھا، وہ کافر تھا، وہ مانتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جب دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی ہسٹری اور تاریخ اور سیرت کو پڑھا تو میں نے یہ پایا کہ اپنے پروگرام کے اندر 100% اگر کوئی دنیا کے اندر کامیاب ہوا ہے دین اور مذہب کے اعتبار سے، دنیا اور سیاست کے اعتبار سے، وہ ایک ہی ہستی ہے جس کا نام محمد علیہ السلام ہے۔ اس لیے مجبور ہوا میں یہ کہنے کے اوپر کہ اس کائنات کا سب سے عظیم انسان محمد ہی ہے علیہ السلام۔ عظمت تو وہ بھی مانتے ہیں، تو کیا ہم اسے مومن کہیں گے؟ نہیں۔ ایمان کا ایک جز ہے آپ کی عظمت ماننا۔ اصل آپ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ ذرا میرے ساتھ ساتھ یاد کر لیجئے۔ پہلا تقاضا یہ ہے جو کلمہ کے اندر موجود ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ وہ خود نبی نہیں بنے، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ وہ خود نہیں بولتے، وہ اللہ ہی کی بات کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کہتے ہیں وہی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سچ ہوتا ہے۔ ان سے سچا کلام کسی کا نہیں ہے، ان سے سچا کلام کسی کا نہیں ہے، ان سے بہتر کلام کسی کا نہیں ہے، ان سے عظیم کلام کسی کا نہیں ہے، ان سے عظیم کردار اس دنیا کے اندر کسی کا نہیں ہے۔ آپ پر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بھی ایمان رکھا جائے کہ آپ کی بات، آپ کا فرمان، آپ کا کلام، آپ کی حدیث، آپ کی سنت صرف اس دور کے حوالے سے سب سے عظیم نہیں تھی، بلکہ اس دور سے لے کر آج کے زمانے تلک اور آج کے زمانے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ہر دور کے اندر سب سے عظیم بات آپ کی ہے، سب سے عظیم قول آپ کا ہے، سب سے بہتر فرمان آپ کا ہے، سب سے عظیم دعوت آپ کی ہے۔ نہ آپ جیسی کسی کی دعوت تھی، نہ آپ جیسی کسی کی دعوت ہے، نہ آپ جیسا کسی کا کلام تھا، نہ آپ جیسا کسی کا کلام ہے، اور نہ قیامت تک آپ جیسا کوئی کلام لا ہی سکتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کانوں سے ایک چیز سن رہے ہیں، آپ اپنی انویسٹیگیشن اور تحقیق سے ایک بات تحقیق کر کے حاصل کر رہے ہیں۔ اچانک حدیث آتی ہے، حدیث کہتی ہے یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ آپ کی تحقیق غلط ہے۔ آپ فوراً کہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری آنکھوں کا دیکھنا غلط ہے، میرے کانوں کا سننا غلط ہے، میری انویسٹیگیشن، میری تحقیق غلط ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان سچ ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کا مسلک آ جائے، آپ کا فرقہ آ جائے، آپ کی جماعت آ جائے، آپ کی تنظیم آ جائے، آپ کے اکابر آ جائیں، آپ کے بڑے آ جائیں، اور ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، تو آپ کہہ دیں کہ میرا فرقہ غلط ہے، میرا مسلک غلط ہے، میری جماعت غلط ہے، میرے اکابر غلط ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا فرمان سچا ہے۔ ایک طرف دنیا کے قوانین آ جائیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے تو آپ کہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ IMF کا قانون غلط ہے، ورلڈ بینک کا قانون غلط ہے، امریکہ برطانیہ کا قانون غلط ہے، ساری دنیا کے قانون کالے ہو سکتے ہیں، آمنا وصدقنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔
آپ پر ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے، سائنس آ جائے، سائنسدان آ جائے، تجربات آ جائیں، آسمانوں پہ کی یہ تجربات آ جائیں، زمین پہ کی یہ تجربات آ جائیں، اور دوسری طرف حدیث رسول آ جائے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا کے ہر سائنسدان کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، کل کائنات کے میڈیکل سائنس غلط ہو سکتی ہے، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میری عقل غلط ہو سکتی ہے، کاش میرے پاس کوئی چیز ہو، میں یوں سینہ چیروں اور آپ کو اپنے دل کے اندر موجود وہ زخم دکھا سکوں۔ جب ایک مسلمان کی زبان سے یہ سنتے ہیں نا، ٹھیک ہے حدیث تو ہے، لیکن میں نے اپنے بھائیوں کے ٹیچر سے تو یوں کہا، میں ٹھیک ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن میڈیکل سائنس تو یوں کہتی ہے، ٹھیک ہے یہ حدیث تو ہے، لیکن میرا رسم میرا رواج تو یوں کہتا ہے، ٹھیک ہے حدیث تو ہے، لیکن لوگ تو یوں کہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے حدیث تو ہے، تاریخ اور ہسٹری تو یوں کہتی ہے، ہاں حدیث تو ہے، میری عقل نہیں مانتی، میری عقل میں نہیں آتی، ہاں لاجک نہیں مانتی، اور عقل میں آ جائے بات تو چوڑے کی بھی مان لیتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، عقل میں بات آئے نہ آئے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، رسم و رواج مانے نہ مانے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، دنیا مانے نہ مانے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، تاریخ قبول کرے نہ کرے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، سائنس قبول کرے نہ کرے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ جب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عقل بھی غلط ہو سکتی ہے، دو معاشرہ بھی غلط ہو سکتا ہے، سائنس بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر تھے نا رضی اللہ عنہ، اس دور کی لاجک مانتی ہی نہیں تھی، اس دور کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، اس لیے تو بھاگے بھاگے آئے اور آخر کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، مانتے ہو کہ رات کے شب کے کچھ حصے میں مکہ سے بندہ فلسطین بھی پہنچ جائے اور فلسطین پر نبیوں کی امامت بھی کروا دے، پھر وہاں سے آسمان پہ چلا جائے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس فلسطین بھی پہنچے، مسجد اقصی آئے، پھر واپس مکہ آئے، وہ بھی رات کی ایک گھڑی کے اندر؟ ابو بکر نے کہا تھا یہ کون کہتا ہے، یہ دعویٰ کس کا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا لاجک مانتی ہے؟ کیا عقل مانتی ہے؟ لاجک کہتی ہے نہیں ہو سکتا، عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتا، ایمان کہتا ہے جب رسول اللہ نے کہہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایمان کہتا ہے ہوگا۔ ابو بکر نے کہا کون کہتا ہے؟ کفار مکہ نے کہا تمہارے نبی کہتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا سنو، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہے، ایمان تو اس کو کہتے ہیں نا۔ کئی بار حدیث سنائی، آج بھی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بلایا جناب علی رضی اللہ، ادھر آ جائیے۔ علی آئے، کہا یہ مقداد ہیں اور یہ زبیر ہیں، ان دونوں کو لو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نکلو مدینہ سے۔ کہاں جائیں؟ کہا روضہ خاخ نامی ایک مقام ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک عورت ہوگی، اس عورت کے پاس ایک جاسوسی کا خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ جناب علی کہتے ہیں مجھے، میں ایک شاہ سوار تھا، واقعی مرد میدان تھے، زبیر اور مقداد کو ساتھ لیا، ہم نکل پڑے، روضہ خاخ بھی پہنچے تو اللہ کے رسول کا فرمان سچ ثابت ہوا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہاں وہ عورت تھی، ہم نے کہا اے خاتون تیرے پاس خط ہے جاسوسی کا، نکال۔ وہ کہتی ہے نہیں ہے۔ تلاشی لی گئی، نہیں ملا، سامان دیکھا گیا، نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا کون سا خط؟ میرے پاس تو خط نہیں۔ اب غور کریں، تحقیق کہتی ہے خط نہیں ہے، عورت کہتی ہے خط نہیں ہے، انویسٹیگیشن کہتی ہے خط نہیں ہے، شواہد کہتے ہیں خط نہیں ہے، ایویڈنسز کہتے ہیں خط نہیں ہے، تلاش کہتی ہے خط نہیں ہے، سارا ماحول کہتا ہے خط نہیں ہے، لیکن ایمان کہتا ہے خط تو ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کی زبان سے جھوٹ نکلے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، قسم اٹھاتے ہیں واللہ ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاتون، تحقیق بھی کہتی ہے، تفتیش بھی کی ہے، آنکھیں بھی کہتی ہیں خط
کہیں نہیں، لیکن سن، ہمارا ایمان کہتا ہے نگاہیں بھی جھوٹی ہیں، تحقیق بھی جھوٹ ہے، ایویڈنسز بھی غلط ہیں، سب کچھ غلط ہے، حدیث رسول سچ ہے، خط تیرے پاس ہے نکال، وگرنہ ہم حد کو کراس کر جائیں گے۔ اس خاتون نے چٹیا سے خط نکالا اور جناب علی کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ ایمان کا تقاضا یہ۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کم ہے، نبی علیہ السلام جا رہے تھے نا، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک یہودی تھا، اور اس یہودی نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، اور یہ گھوڑا وہ تھا جو کہ نبی علیہ السلام نے اس یہودی سے خرید لیا تھا۔ سودا ہوا، آپ نے پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ وہ کہتا ہے اتنے۔ تو آپ نے کہا اچھا پیسے تو میرے پاس اس وقت نقد نہیں ہے، چلو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ پیچھے تھا۔ اب اس یہودی کو پیچھے سے کچھ کسٹمر گاہک لگے، اس کی نیت بگڑی، وہ رک ہو گیا، کہتا ہے محمد علیہ السلام پیسے دینے ہیں تو ادھر دے، لیکن سودا ختم۔ آپ نے کہا سودا کیسے ختم؟ سودا تو ہو چکا ہے۔ سودا ہوا ہے تو پیچھے آ رہے ہیں نا، تم پیچھے کیا لینے آ رہے؟ تکرار ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے، اجتماع ہوا، مجمع لگ گیا۔ باتوں ہی باتوں میں اس یہودی کی زبان سے نکلا کہ محمد علیہ السلام اگر سودا ہوا ہے تو بتاؤ کوئی گواہ ہے؟ اللہ، ایمان کس کو کہتے؟ حدیث پر ایمان، اس کا تقاضا قبل اس کے کہ نبی علیہ السلام کو جواب دیتے، مجمع میں موجود حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چلا کے کہتے ہیں او یہودی، میں گواہ ہوں کہ سودا ہو چکا ہے۔ اس یہودی کو گھوڑا دینا پڑا، اس نے گھوڑا آپ کے حوالے کیا، وہاں سے رفو چکر ہوا اور چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے چہرہ مبارک کو گھمایا، کہا خزیمہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب سودا ہو رہا تھا تو وہاں موجود نہیں تھا، تو نے کیسے کہہ دیا کہ سودا ہو چکا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خزیمہ نے جو جواب دیا سونے کے پانی سے لکھا جائے، بار بار لکھا جائے، حق ادا نہیں ہوتا۔ کہا بتصدیقی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں تو گواہ نہیں تھا، میں تب تک گواہ نہ تھا جب تک آپ کی زبان نبوت سے سنا نہیں تھا۔ جب آپ کی زبان نبوت سے سن لیا کہ سودا ہو چکا ہے، اب خزیمہ موت تک گواہ ہے کہ سودا ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ ابن حبان میں ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ساری زندگی زاہدانہ گزاری ہے، عابدانہ گزاری ہے۔ یہ زاہدانہ زندگی گزار کے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، سکرات موت طاری، ویرانے میں ہے، صحرا میں ہے، ریگستان میں ہے، ابن حبان میں موجود ہے، ویرانے اور صحرا کے اندر ہیں، اور آخری ہچکیاں لے رہے ہیں۔ اہلیہ پاس ہے اور اہلیہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے ساروں کے تھار رو رہی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول کہتی ہے کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جدائی کا غم بھی ہے، لیکن ساتھ دیکھیے ویرانہ ہے، صحرا ہے، تنہائی ہے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ما اجدو لا اجدو ما اکفنک بہ، اس خیمے کے اندر تو آپ کے کفن دفن کا انتظام ہی کوئی نہیں، میں تنہا عورت کیسے آپ کو کفناؤں گی، کیسے آپ کو دفناؤں گی؟ آپ کے آخری حقوق نماز جنازہ کا کیا ہوگا؟ لا اجدو ما اکفنک بہ۔ ابو ذر میں تو اس بات پہ رو رہی ہوں کہ آخری سانسیں ہچکیاں ہیں اور جان اللہ کے سپرد کرنے جا رہے ہو، یہاں کوئی پڑوسی بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، کوئی قبر کی کھدائی کرنے والا بھی نہیں، کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں، کیا ہوگا؟ ایمان کس کو کہتے؟ ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ پریشان نہ ہو۔ مجلس لگی تھی، میں اس مجلس میں بیٹھا تھا، میرے چند ساتھی بھی تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس مجلس کے اندر میرا ایک ساتھی ایسا ہے، میرا ایک صحابی ایسا ہے جو ویرانے کے اندر فوت ہوگا، جو صحرا کے اندر فوت ہوگا۔ ویرانے اور تنہائی اور صحرا کے اندر جب اس کی جان نکلے گی، اللہ رب العزت اس ویرانے کے اندر، اس صحرا کے اندر، اس ریگستان کے اندر مسلمانوں کا ایک قافلہ بھیجے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت بھیجے گا۔ وہ قافلہ، وہ جماعت میرے اس ساتھی کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے، اس کا کفن دفن کا انتظام بھی کریں گے۔ کہتے ہیں گھبرانا، میرے ساتھی جو اس مجلس کے اندر موجود تھے وہ سارے فوت ہو چکے ہیں۔ کوئی اپنے گھر کے اندر فوت ہوا، کوئی اپنی بستی کے اندر فوت ہوا، کوئی کسی شہر اور آبادی کے اندر فوت ہوا، اور میں تنہا رہ چکا ہوں، اور میں اس ویرانے کے اندر ہوں، میں اس صحرا کے اندر ہوں۔ میرا ایمان ہے میرے نبی کی حدیث سچ ثابت ہوگی، ابو ذر کے کفن کے لیے جماعت آئے گی، میرے دفن کے لیے قافلہ آئے گا، مجھے قبر میں اتارنے کے لیے اللہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہاں ضرور بھیجے گا۔ ایمان کس کو کہتے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہاں سے آئے گی جماعت، کہاں سے آئے گا قافلہ ابو ذر؟ لوگ تو حج کر کے قافلے گھروں کو واپس جا چکے ہیں، ہم اس ویرانی اور تنہائی کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں جا کسی ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھ، حدیث رسول غلط نہیں ہو سکتی۔ ابو ذر کا ایمان ہے جماعت آئے گی، قافلہ آئے گا، میرے کفن کا انتظام کرے گا، میرے دفن کا انتظام کرے گا۔ وہ ٹیلے پہ چڑھتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا، واپس آتی ہے خاوند کی تیمارداری کے لیے، کچھ دیر ٹھہرتی ہے، ابو ذر کوئی قافلہ نہیں، کوئی جماعت نہیں۔ وہ پھر پلٹتی ہے، ٹیلے پہ چڑھتی ہے، جیسے ہی واپس پلٹتی ہے اس خاتون کی اور آپ کی اہلیہ کے کان کے اندر آواز پڑتی ہے، اے اللہ کی بندی، اس صحرا کے اندر، اس ویرانے کے اندر تو کون ہے؟ وہ وہیں پہ رک جاتی ہے اور کہتی ہے تم کہاں سے آگے ہو؟ کہ ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، تمہیں اس ویرانے میں دیکھا تو تمہیں آواز دی۔ تو کہتی ہے کیا تم میرے خاوند کی تیمارداری کر سکتے ہو؟ کہا تمہارا خاوند کون ہے؟ کہتی ہے وہ ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قافلہ تڑپ اٹھتا ہے، صاحب رسول اللہ، ابو ذر جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں؟ کہا ہاں۔ سارے کا سارا قافلہ بھاگا دوڑا جناب ابو ذر کے پاس پہنچتے ہیں تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قافلہ اور مسلمانوں کی جماعت آپ کے کفن، آپ کے دفن، آپ کی جنازے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ پر ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم جب دو ٹکے پڑا انسان جب یہ کہتا ہے ہاں حدیث تو ہے لیکن میری لاجک یہ کہتی ہے، ہاں حدیث تو ہے لیکن میری عقل میں نہیں آتا، ہاں حدیث تو ہے لیکن موجودہ دور کی سائنس تو یہ کہتی ہے، تو فہ تیرے ایمان کے اوپر، تو فہ تیری عقل کے اوپر، افسوس ہے تیرے ایمان مسلمان کہلانے کے اوپر۔ اور تو اپنے مزاج کو بدل، اور آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کا فرمان غلط ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ نے تو ایسی باتیں تو میں نے بہت ساری اس موضوع پر تیار کی تھیں، انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ ذرا مجھ کو بتا دیں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ نے کیا بات سیکھی ہے اور کیا سمجھی ہے. پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم، سب سے رفیع، سب سے بلند مرتبہ اللہ نے کن کو دیا ہے؟ جناب محمد علیہ السلام. لیکن صرف ایمان کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہم آپ کو سب سے عظیم مانیں، سب سے اونچا مانیں، بلکہ آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ اس دنیا کے اندر آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں، اور آپ کی کلام اور آپ کی حدیث اور سنت سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کسی کی بات نہیں ہے، اور آپ کی بات کبھی بھی غلط پر نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ رکھیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میرے آباء و اجداد بھی غلط ہو سکتے ہیں، میرا مسلک، میری تنظیم، میری جماعت، میرا فرقہ، میرے اکابر، سائنس، ٹیکنالوجی، قانون، دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایمان کا تقاضا ہے آپ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دعاؤں کی درخواستیں، بہت ساری دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں. ایک دوست ہیں، ان کے والد محترم بیمار ہیں، دعا کی درخواست کر دی ہے. دعا کر دیں اللہ ان کے والد محترم کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ایک بہنہ کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے، اس بہنہ کے لیے بھی دعا کر دیں. پریشان ہیں، اللہ ہماری اس بہن کی پریشانی کو بھی دور فرما دے دے. اور بھی بہت ساری دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، سب کے لیے دعا کریں. اپنوں کے لیے، یاروں کے لیے، اغیاروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کر دیں. اے اللہ، جتنے تیرے یہ بندے، تیری یہ بندیاں تیرے گھر کے اندر اکٹھے اور جمع ہیں، اللہ میں آپ سے اپنے لیے، اپنے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت میں اپنا دیدار کروا دینا. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت میں اپنا دیدار کروا دینا. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ، سنگت، معیت اور پڑوس عطا فرما دینا. اے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمانا. اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کوثر کا پانی پلا دینا. اے اللہ ہم سب کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دینا. اللہ قیامت کے دن جب آپ کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کر دینا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کر دینا. اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ہمارے کسب، ہمارے کرتوت اس قابل اور لائق تو نہیں، اللہ اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل سے اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دینا. اللہ قبر کی تکلیفوں سے، قبر کی پریشانیوں سے، قبر کی تنگیوں سے، اللہ قبر میں ہونے والے سوالات سے اللہ ہم کو ہر قسم کی اللہ ثابت قدمی عطا فرمانا. اللہ قبر میں جائے تو جب ہم سے توحید کا سوال ہو تو اللہ ہم سب کو توحید کے سوال میں ثابت قدمی عطا فرمانا. اللہ قبر میں جائیں تو ہم سے رسالت کا سوال ہو تو اللہ ہم سب کو رسالت کے سوال کے اندر ثابت قدمی عطا فرمانا. اللہ جب ہم سے دین اسلام کا سوال ہو
تو اللہ ہم سب کو دین اسلام کے سوال کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اللہ موت کا وقت بہت ہی اللہ سنگین وقت ہوتا ہے، سکرات موت اللہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہیں۔ اللہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ آپ کی بارگاہ میں اپنے لیے ان بھائیوں بزرگوں دوستوں اور خواتین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ وقت موت ہم سب کو لا الہ الا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ لا الہ الا اللہ ہم سب کا آخری کلمہ ورد اور وظیفہ بنا دینا۔ لا الہ الا اللہ ہم سب کی زبان کا آخری کلمہ بنا دینا۔ اللہ جی تھوڑی سی دنیا کی زندگی باقی ہے، اللہ یہ زندگی بھی برکت والی دے۔ اللہ ہماری اولاد میں برکت دے دے، ہمارے بیٹوں میں برکت دے دے، اللہ ہماری بیٹیوں میں برکت دے دے، اللہ ہمارے مموال میں برکت دے دے، اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں، اللہ ہماری ایک ایک چیز کے اندر اللہ برکتوں کو نازل فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔